الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اگر وہ ایمان لائیں ہو بہو اس طرح جس طرح تم اس پر ایمان لائے تو پھر وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو سمجھ لو کہ وہ ضد میں پڑے ہیں، اور ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے اختیار کرو خدا داد دین کا رنگ، اللہ نے جو کچھ بھی دیا اس کے حسن سے بڑھ کر کس کا حسن ہوگا، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 138 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ آج یہاں سے آغاز ہو رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں یہود و نصارہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جیسے تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو ہم بھی انہیں مانتے ہیں، جیسے تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو ہم بھی انہیں مانتے ہیں، جیسے تم باقی تمام چیزیں جو ہیں ظاہر ہے جو ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے امتی مانتے ہیں لیکن یہ انہیں نہیں مانتے۔ اب ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ والا فراڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ ظاہر ہے، ہمیں اب تو اس انداز سے اس بات کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ مسلمان جو ہیں وہ غالب تھے، اگرچہ تھوڑی تعداد میں تھے لیکن صاحب ایمان اور تقوی والے تھے، اور یہ یہود و نصارہ یہ اکثریت ہونے کے باوجود مغلوب تھے، اس لیے وہ ڈر کے مارے اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ کسی طرح سے ملانے اور جوڑنے کی کوشش کرتے تھے ظاہری طور پر۔ جیسے ایک کمزور آدمی، چھوٹا آدمی بڑے آدمی کے ساتھ جھوٹ موٹ بات کر کے اس کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہود و نصارہ کا یہ طریقہ تھا، لیکن یہ والی صورتحال جو ہے یہ اب ہمیں نظر نہیں آتی اور نہ آئے گی، اس لیے کہ اب مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اس مقابلہ میں، لیکن ایمان والا معاملہ بہت کم ہے۔ اس لیے اب یہود و نصارہ کبھی بھی ہمارے ساتھ مل کر کہ جی ہماری یہ باتیں اور تم بھی یہ مانتے ہو تو ہم آپ کے ساتھ اس طرح سے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہی اب نہیں، اس لیے کہ اب وہ غالب ہیں، اب وہ غالب ہیں اور مسلمانوں کو انہوں نے مغلوب کر رکھا ہے، وہ حاکم ہیں اور ہم اس کے مقابلہ میں ان کے سامنے محکوم ہیں، ہم محکوم ہیں۔ اسی بنیاد پر آپ سروے کر لیجئے، دنیا کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں سب سے پوچھیں کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، تو آپ کو سارے کیا جواب دیں گے؟ غلط ہو رہا ہے، سب یہی دیں گے نا۔ آپ سے اگر میں پوچھوں جو فلسطین میں ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے کیا کیا فلسطین کے لیے؟ کچھ کیا آپ نے؟ جانتے ہوئے کہ غلط ہو رہا ہے لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے، ہم نے تھوڑے بندوقیں اٹھانی ہے، کام تو اوپر والے جو بیٹھے ہیں وہاں پہ، جو مالک ہیں ملک کے، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے ظاہر ہے۔ اسی طرح باقی مسلم ممالک ہیں، ان کی عوام سے جا کے آپ پوچھیں، کہیں گے بہت ظلم و زیادتی ہے اور ہمارے دل تڑپ رہے ہیں،
لیکن ظاہر ہے انفرادی طور پر تو کبھی بھی کوئی بات اور نہ اس بات کی وقت ہوتی ہے، وقت تو اسی بات کی ہوتی ہے جو ملکی سطح پر اور قومی سطح پہ کی جاتی اور اس کا عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے، چاہتے ہوئے بھی کہ یہ ظلم ہے، جانتے ہوئے کہ یہ ظلم ہے، سمجھتے ہوئے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم خود دست نگر ہیں، بیکاری ہیں۔ تو ظاہر ہے بیکاری تو اپنا حق بھی حاصل نہیں کر سکتا، وہ پھر کیا کسی کو تڑی لگائے اور کیا اس کا مقابلہ کرے، وہ تو بیکاری ہے۔ اب اس بنیاد پر بندہ سوچتا ہے کہ اب یہودی کیوں یہ بات نہیں کہتے، اب عیسائی یہ بات کیوں نہیں کہتے؟ اب عیسائی اور یہودی یہ بات نہیں کہتے اور نہ وہ کہیں گے اگر حالات یہی رہے۔ اس وقت وہ یہ بات کہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ہم یہ بات منوا پائیں اور انہیں یقین دلوا دیں کہ ہاں جی جیسے جو جو باتوں کو تم مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، اللہ ایک ہے ہم بھی مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، رسول رسالت ہوتی ہے ہم بھی مانتے ہیں، اور جن جن نبیوں کی تم باتیں کرتے ہو کہ تورات بھی حق ہے، بائبل بھی حق ہے، تو ہم بھی تو اسی کو مان رہے ہیں۔ بس چند ایک باتیں یا ایک دو باتیں ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھو، تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اپنے نبی کا جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہی چلتا رہے اور ہم اس پہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر لیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ فیصلہ فرما لیجئے، اور اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ اگر یہ ایمان اس انداز سے لے آئیں جیسے آپ کے صحابہ کرام اور آپ کو ماننے والے آپ پر ایمان لے آئے ہیں، تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت یافتہ ہے، بالکل اسی طرح سے۔ اب اس کے تحت ابھی میں پڑھ رہا تھا، مفسر نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں معیار اور کسوٹی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بنایا ہے کہ اب ایمان اسی کا مانا جائے گا جس کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز کے مطابق ہوگا، اور یہ بات طے ہے۔ ان ہستیوں نے، ان عظیم شخصیات نے جس انداز سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا ہے وہی معیار ہے، جیسے وہ دین پہ چلے ہیں وہی معیار ہے، کسوٹی وہی ہے، سٹینڈرڈ وہی ہے، پیرامیٹر وہی ہے، جس پر آج اگر کوئی بھی آئے شخص تو اس کو سب سے پہلے نبی کریم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ہم کمپیئر کریں گے، اگر وہ اس کے مطابق آتے ہیں تو وہ راہ ہدایت پر ہیں اور ٹھیک ہے۔ اب یہ اعزاز اور شرف اللہ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو عطا فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس انداز سے ایمان لے آئیں جیسے جناب سیدنا صدیق اکبر ایمان لے آئے، جناب مولا علی لائے ہیں، جناب فاروق اعظم لائے ہیں، جناب عثمان ذو النورین رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ لوگ ایمان لائے ہیں، یہ عظیم ہستیاں ایمان لائی ہیں، تو فقد اہتدوا، تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے، یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انہوں نے اس سے طریقے سے انحراف کیا اور کوئی اور طریقہ اختیار کیا تو پھر یاد رکھیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ گمراہی میں ہیں اور پھر یہ بدبختی میں ہیں اور یہ اپنی ضد میں پڑے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ظاہر ہے جب آپ ان سے صاف صاف یہ کہیں گے کہ اب اس بات پر ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ جنگ و جدال پر بھی آئیں گے، لڑائی جھگڑے پر بھی آئیں گے، یہ جنگ بھی کریں گے، تو آپ کے ماننے والوں کی ابھی تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لا تحزن، آپ نے پریشان نہیں ہونا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کے ان ماننے والے صحابہ کرام کے لیے اللہ کافی ہے، وہ پھر بھی غالب آئیں گے، اللہ انہیں مغلوب نہیں کرے گا۔ اب یہ ہمارے لیے سمجھنے والی بات ہے کہ وہ قلیل ہو کر کثیر جماعت پہ غالب رہتے تھے،
تھوڑے ہو کر زیادہ لوگوں پر ہمیشہ وہ غالب رہتے تھے، اور ہم زیادہ ہو کے بھی تھوڑوں کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت مسلم کنٹریز کتنے پوری دنیا میں؟ 57 تو بڑے ہیں نا، اس میں 2-3 چھوٹی ریاستیں بھی ڈال لیں تو 57 تو طے ہیں۔ اب اس میں 56-57 کی تعداد کے اتنی بڑی تعداد ہے، کوئی تھوڑی تعداد ہے، ایک ملک نہیں قابو کر پا سکتے جس کا نام ہے اسرائیل۔ اتنا بڑا اسرائیل، کبھی آپ دیکھیں اس کی آبادی دیکھ لیں۔ ہاں جی، یہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ چاروں طرف مسلمانوں کے ملک ہیں اور درمیان میں ایک شخص ہے، درمیان میں ایک ملک ہے۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔ اصل یہ میں باتیں اس لیے بار روز کر رہا ہوں اور یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم تو اپنے اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں یہاں پہ، جو وہاں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے ہماری، بالکل بلیک آؤٹ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اور مسائل کی طرف الجھ گئے ہیں۔ شاید اس کے اب میں عذاب تو ظاہر لفظ نہیں کہتا، لیکن اس کا خمیازہ جو ہے وہ امت کچھ بھگت رہی ہے اور مزید ابھی کچھ اور بھگتے گی، اور ہم اس کا شکار ہوں گے۔ ابھی کل وہ اخبار پہ ایک خبر پڑی تو یقین کریں، ظاہر ہے میرے اپنے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، اگر وہ بچے کو دودھ نہ ملے، تھوڑی سی دیر ہو جائے تو بچہ کیسے تڑپتا ہے، ایک فیڈر دودھ کا۔ اور وہاں کیا ہے جناب، کل کی یہ خبر، کل کی خبر ہے، بلکہ وہ ہمیں تو تھوڑی تعداد ہی بتاتے ہیں، ایکچولی تعداد تو زیادہ ہوتی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ جناب 100 بچہ وہاں صرف یہ دودھ اور پانی نہ ہوتے ہوئے آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے۔ یہ کل کا اخبار میں نے نوائے وقت میں پڑھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں وہ معصومین کے جو قتل ہیں، ناحق قتل، وہ کس کے سر جا رہے ہیں؟ سوال ہے نا جی، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ وہی ہے کہ ہم نے صرف زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن اس کلمے کو دل میں نہ اتار پائے جس طرح اتارنے کا حق ہے۔ اور وہ جو حدیث اب کتابوں کی زینت ہی رہ گئی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی ایک مسلمان کو کانٹا چبھے تمہاری مثال ایک جسم کی مانند ہے اے مسلمانوں، اور اگر جسم میں کسی جگہ ایک کانٹا لگے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، لہذا کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہو تو پوری امت مسلمہ اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ کیا عملی طور پہ آپ سچی بتائیں اس حدیث پہ عمل ہوتا ہے؟ سناتے جو جائیں، میں بھی سنا دوں، آپ بھی سن لیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس پہ عمل کوئی نہیں، خیر ہے، وہ جو ہو رہا ہے، ہمارے بچے تو کھا پی رہے ہیں، لیکن یہ پھر آگ رکتی نہیں ہے، یہ پھر آگ بڑھتی رہتی ہے، آگ آگے چلتی رہتی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، ڈاکٹر راحت اندوری مرحوم کا یہ شعر ہے، اور وہ بہت یہ پڑھا کرتے تھے، اسپیشلی مسلمانوں کے مشاعرے میں، ہندوستان کے شاعر تھے یہ۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ یہاں کہیں آگ لگی ہو کہ مسئلہ تو بندہ کہنا ہے جی اس کا معاملہ ہے، ایک دن پورے محلے کو لپیٹ میں لے لے گی۔ کوئی بیماری یہاں تعفن کی پھیلے گی، ہوگا نہیں جی اس کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ گندگی پڑی ہے، میرا گھر تو صاف ہے، تو جب اس کے گھر سے بیماری پھیلے گی تو آپ کے گھر میں نہیں آئے گی، سب میں آئے گی۔ یہ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ چلایا ان لوگوں نے، اور ہم اس کا شکار ہو، یہ اس کا پرسنلی معاملہ ہے، اس کا ذاتی معاملہ ہے جی، ہمیں اس پہ انٹرفیئر نہیں۔ اسلام نے تو یہ بات ہی نہیں کی، اسلام تو ہمیشہ اجتماعیت کی بات کرتا ہے۔ اسی تو کہا گیا تم اچھی امت ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اب پرسوں وہ جو واقعہ ہوا عورت والا، میں تو حیران ہو گیا۔ وہ ایک عورت، اس نے کوئی
عربین کوئی عربی کیلیگرافی کا کوئی سوٹ پہنا ہوا تھا، وہاں دبئی سے لے کے آئی، وہ اشرے میں جناب عوام دوڑ پڑی، قرآن پاک پہنا ہوا بے ادبی کر لی، وہ تو شکر ہے پولیس پہنچی، اس کی جان بچی، ورنہ وہ تو کل قتل تھی گستاخ قرآن ہو کر۔ اتنی جہالت، اور اس پہ جناب سارے علماء نے اکٹھے ہوئے، اس کا سوٹ لیا، دیکھا تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، یہ لکھا ہوا صرف تھا حلون، یہ سوٹ بڑا اچھا ہے، خوبصورت ہے، اور عربی وہ برانڈ ہے دبئی کا۔ وہ جناب اتنا ہجوم، وہ اللہ بھلا کرے وہ خاتون ASP کا، اس نے بڑی کوشش کر کے اس کو نکالا، وگرنہ کل جان گئی تھی، اور کہا تھا گستاخ قرآن۔ اچھا کمال ہے، اتنی جہالت ہے، ویسے کیا مصیبت ہے ہمارے معاشرے میں۔ قرآن ویسے کبھی نہیں پڑھنا، اگر انہیں قرآن آتا ہوتا تو یہ کم از کم یہ لفظ تو قرآن میں ہے ہی کوئی نہیں جو وہاں لکھا ہوا تھا، اور یہ آیت ایک ہی نہیں، اس کا مطلب ہے انہیں قرآن کی ایک آیت بھی نہیں آتی۔ اب وہ عجیب ایسے عدم برداشت ہے ہمارے، خدا نہ خواستہ، اور ایسے مجھے اس دن مجھے کل کے واقعے سے اندازہ ہوا ہے، اب کئی بیچارے ایسے ہی بھینٹ چڑھ جاتے ہوں گے۔ کل ہمارے ایک پروفیسر صاحب نے بہت پیاری بات کی، کہتے قرآن پڑھیں گے نہیں، قرآن سنیں گے نہیں، قرآن سمجھیں گے نہیں، قرآن کو توجہ سے سیکھیں گے نہیں۔ گستاخی والی اس بات پہ بڑے اتر کے عورت کو مارنے کے پیچھے پڑ کے سارے جاہل۔ شکر ہے وہ اللہ بھلا کرے، میں کہتا ہوں وہ اس پولیس والوں نے کوئی اچھی خبر ہمیں سنائی ہے کل، کہ جان بچ گئی اس عورت کی، ناحق مگر نہ بیچاری وہ قتل ہو جاتی، جیسے سارا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ پھر علماء گئے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ دیکھا اور پریس کانفرنس کی، اور کہا یہ زیادتی کی گئی۔ اور ایک عالم دین نے بہت اچھی بات کی، ان کا جتنا وہاں ہجوم تھا انہیں معافی مانگنی چاہیے اس عورت سے جس کو انہوں نے ہراساں کیا۔ اب اصل کیا ہے، جو میں نے پرسوں بھی بات کی، شب برات میں بھی بات کی، ہمیں علم کی بہت ضرورت ہے، معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اے محبوب آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے اللہ کافی ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے ساتھ جو آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو عہد کیا ہے، وہ اس عہد پر پورے اترے ہیں۔ اور وہ عہد کیا تھا؟ کلمہ شریف کا عہد تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو سنتی بھی ہے، جانتی بھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دل میں کیا ایمان مضبوط ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور جو اپنی زبانوں سے وہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سن بھی رہا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابہ کرام، عظیم ہستیاں، انہوں نے ایسے اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا، رہتی دنیا تک دنیا انہیں یاد رکھے گی۔ اللہ ہمیں ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ان ہستیوں نے زندگی گزاری۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔